جمال و حسن قرآن نور جانے ہے مسلمان ہے نظیر اس کی نہیں جمتی نظر میں فکر کر دیکھا بھلا کیوں کہ نہ ہو یکتا کلام پاک رہنما ہے بھلا کیوں کہ نہ ہو یکتا کلام پاک رہنما ہے بہار جاویداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ سا کوئی بوستان ہے نہ وہ خوبی چمن میں ہے نہ سا کوئی بوستان ہے یہ کیسے پڑ گئے دل پر تمہارے جہل کے پردے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے خطا کرتے ہو باز آؤ اگر کچھ خوف یزداں ہے خدا سے غیر کو ہم
بنانا سخت کفر ہے، خدا سے کچھ ڈرو یارو، یہ کیسا کسب ہوتا ہے، خدا سے کچھ ڈرو یارو، یہ کیسا کسب ہوتا ہے، جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، محمد پر ہماری جاں فدا ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، سونے والوں جاگو، شمس سہا یہی ہے، مجھ کو قسم خدا کی، جس نے ہمیں بنایا، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے، اب آسمان کے نیچے دین خدا یہی ہے،
دار الشفا یہی ہے. دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں، کل آ کے گرد گھوموں. کعبہ میرا یہی ہے، کل آ کے گرد گھوموں. کعبہ میرا یہی ہے. اچھا نہیں ستانا، پاکوں کا دل دکھانا. گستاخ ہوتے جانا، اس کی جزا یہی ہے. اسلام سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل میں میرے ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. محترم ناظرین، آج آپ کی خدمت میں تجوید القرآن سلسلے کا 14واں پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں. پروگرام کے اس کلاس کے استاد حافظ مبارک احمد صاحب ہوں گے اور مکرم شمائل احمد صاحب انگریزی ترجمے میں ہمیں اس کی وضاحت کریں گے. آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 8 تک پڑھایا جائے گا، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہمیں جو تلاوت موصول ہوتی ہیں وہ سنوائی جائیں گی اور حافظ صاحب سننے کے بعد اس کی تصحیح کریں گے. میں حافظ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ براہ کرم آج کی کلاس کا آغاز کریں. جزاکم اللہ. جی جزاکم اللہ چودھری رشید صاحب، آپ نے تعارف کروایا. تو ناظرین، اب ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 تا 8 کی تلاوت کریں گے، تلاوت سنیں گے. اس کے بعد پھر میں ان 4 آیات میں جو ممکنہ غلطیاں ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. تو آئیے تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک
وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم. تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ان آیات کی جو میں نے تلاوت کی ہے، ان میں ممکنہ غلطیاں ہماری طرف سے کہاں کہاں ہو سکتی ہیں، ان کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں. سب سے پہلے والذین یؤمنون، تو یہاں پر جو ہے وہ عین کی آواز نکالی جاتی ہے جبکہ حمزہ ہے، تو حمزہ کی آواز جو ہے وہ الف کی آواز کی طرح ہونی چاہیے اور ہوتی ہے. تو اس میں عین کا جو ہے وہ سمبل شامل نہیں ہونا چاہیے. بما انزل علیکا، علیکا ہوتا ہے ایلیکا ہے اصل میں. تو باقی میں چیزوں کی طرف اس لیے توجہ نہیں دلا رہا آپ کی، باقی قواعد جو ہیں کہ وہ آپ کی اسکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، تمام قواعد جو ہے اس کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت نہیں ہے اس وقت. اور وہ غلطیوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروا رہا ہوں. علیکا، علیکا نہیں ہے بلکہ الیکا. وما انزل من قبلک، تو اس کو من، وہی غلطی جو عموماً ہوتی ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اب یہاں پر ایکسٹرا جو ہے وہ جرک پیدا کر دی جاتی ہے جبکہ وہ حروف مدہ ہے، یعنی اسے ہم نے تھوڑا سا پرولونگ کرنا ہے. یوقنون نہ کہ یوقنون. تو اس چیز کا آپ خیال رکھیے. Assalamu alaikum. So we're moving on from where we left off last week. We're going to do the next 4 ayat today, so I hope you're all ready for this. So in this ayat that has been just recited just a second ago, we will be going over the common mistakes that are made. Now, as you can see, there are a lot of rules and regulations which we have color coordinated here, but there is no need for us to go through all of them because, as I'm aware, you can all see them, and a lot of them are quite popular, so you can probably remember them from previous lessons as well. The main focus will be to go over the mistakes. So the first mistake in this specific ayat is وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ. So it's supposed to be yu because the hamza over there has the same properties as an alif, but because it looks a bit like an ayn, some people pronounce it as an ayn, but that is incorrect. So وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ is correct. If you put an ayn sound, then that is incorrect. As we move along, we have bima unzila ilayka. Ilayka is correct, but the wrong version is alayka. So there's 2 mistakes being made here. First one is the alif has a kasra, which means it should be e, but the mistake made here is putting a fatha on top of it accidentally sometimes, because when you're rushing it through it, then sometimes you can make this mistake. The second part would be the leka. So leka is incorrect. We've mentioned this many times before. The haruf al-lin exists in Arabic,
So we have to make sure we go from the fatha downwards, so going from la to e, so making a lai, laika. As we move along, more common mistakes that made are min qablik. So min qablik, the issue here is we have to remember our ikhfa. So again, this is a mistake that will continue. You can actually see there's multiple ikhfas in this specific ayat. So again, if you want to practice your ikhfa, you can try and use this ayat as an example. And finally, in this specific ayat, we have in the end وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yuqinun is correct because this is huruf madda, you, we're prolonging the you. The mistake made here is pretending that there is an ayn or an alif or a hamza there, so it's saying yuqinun, or some people even say yuqinun, and both of them are incorrect because this is a vowel with a jazm on top of it, which means that this is going to be huruf madda as we have learned before. تو ناظرین اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. اولئک علی ھدن، اس کو ہدن پڑھا جاتا ہے جبکہ یہ ہدم ہے، ادغام ہے. تو 3 چیزیں میں نے آپ کو پڑھائی تھی جس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. ادغام ناقص، ادغام تام. تو ادغام ہوتا ہے کہ اگر 2 حروف کو آپس میں ملا دیا جائے، اور وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب تشدید ہو. اب آپ یہ دیکھیں ہدم من ربہم، تو ہدم جو ہے، ہدم یہ ادغام ہے، یعنی دال کے اوپر آپ دیکھیں تنوین ہے اور اس کے بعد میم کے اوپر تشدید ہے. تو جب مدغم ہوتی ہے کوئی چیز تو ایک حرکت اس کی ختم ہو جاتی ہے، تو وہ دن کی بجائے دم، تو وہ زبر فتحہ رہ جائے گی اور میم کے ساتھ وہ مل جائے گی. من ربہم واولئک ھم المفلحون. تو یہاں پر بھی بعض مرتبہ تھوڑا سا قلقلہ کر دیا جاتا ہے، اولئک ھم المفلحون، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اس آیت کی طرف آپ توجہ دلا دیں. So in this specific ayat, there are 2 main mistakes that can be made. The first one is Ulaika ala hudan, hudan mir rabbihim. That is incorrect. So as you can see that there's a tanween, which means that we have to have a nasally sound. However, in this specific case, as we have learned before, we call this idgham. So when we have this tanween followed by a tashdid, what will happen is that because it's a dal and we have a meme, the dal sound will be there, the meme sound will be there, but the noon will not be there. So instead of hudan, it will be hudam. So the dal will be joined to the meme as though it was just a fatha and not a special case of tanween. So we have to make sure that we do read it as hudam mir rabbihim, because you can actually see after that there is also a noon which follows that, and we have a tashdid again. And again over here we also ignore the noon. So there are 2 cases where there is a noon sound present, but we shouldn't be pronouncing it. The second mistake is a mistake which is quite common when it comes to qalqala, because again some people might not be able to remember which letters are part of the qalqala letters. If you're not aware, then you can always watch our previous videos to find out. But normally it's a quick way of remembering is kaf toy be jim dal. That's how I remember it. That's just how I've been taught it. But the f, the fa, is not part of it. Fe is not part of it. So muflihun is correct, but muflihun is incorrect. So we shouldn't put qalqala on the f over here because even though it has a jazm, it is not part of the qalqala letters. So muflihun is incorrect. It should be muflihun. تو اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں کہ جس میں جو ممکن یا غلطیاں ہو سکتی ہیں. تو ہے ان الذین کفروا سواء. تو یہاں پر سواء یہ عین جو ہے وہ اسی طرح سے جیسے یؤمنون میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، سواء نہیں ہوگا بلکہ سواء، کیونکہ حمزہ کے اوپر تنوین ہے تو نون کی آواز واضح ہوگی، اظہار ہے یہاں پہ. علیہم یہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اظہار جو ہے اس کی ادائیگی بڑی مشکل ہوتی ہے تھوڑی، اس لیے کہ وہ عین جو ہے اس کی ادائیگی یعنی تنوین کے بعد آئین کی ادائیگی تھوڑی مشکل ہوتی ہے. جیسے آپ کو میں بتاتا ہوں سواء علیہم،
तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल कवायद की रूह से हमें करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो गलती है 90%, वो ये है अनज़रतहुम, ये गलत है बिल्कुल। देखें, मैंने आपको बताया था शुरू में, जो शुरू के हमारे असबाक हैं उनमें, कि फतहा, कसरा, दम्मा, जेर, जबर, पेश, 3 हरकत हैं और इनकी लंबाई हमेशा एक बराबर होगी। एक बराबर से मुराद ये है कि अगर किसी भी जगह पर ये तीनों एक ही जगह पर आ जाते हैं, कसरा, फतहा, दम्मा, तो इनकी लंबाई जो है, इनका ड्यूरेशन, वो एक बराबर रहेगा। आवाज़ की तब्दीली तो हो जाएगी, यानी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, गोल हो रही है, लेकिन इनकी लंबाई एक जगह रहेगी। अब आप यहाँ पर देखें कि हमजा के ऊपर फतहा है, फिर उसके बाद अलिफ के ऊपर फतहा है, तो दोनों एक बराबर इनकी लंबाई होनी चाहिए। अनज़रताहुम, ये इसकी सही शक्ल है। तो इसे पढ़ा जाता है अनज़रताहुम, इसका मतलब है कि आ को आपने लंबा किया, जबकि वो हरूफ मद्दा नहीं है। फिर तुनज़िरहुम, तुन ये क्लियर नहीं है, नेज़ल साउंड, इख्फा है। ला युमिनून, तो यहां पर भी युमिनून आइन की आवाज आती है। और एक चीज मैं आपको दोबारा बता दूं कि लम, ये जो लम है, इसे थोड़ा सा हमें प्रोलॉन्ग करना पड़ता है, लंबा करना पड़ता है। उसकी वजह है, अगर हम इसे थोड़ा सा प्रोलॉन्ग नहीं करेंगे तो इसमें कलकला आ जाएगा। लम कलकला आ गया। तो इसकी सही शक्ल होगी लम तुनज़िरहुम, ला, ये हुम को भी थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करेंगे, क्यों? हुम की आवाज नहीं आनी चाहिए जी। In this ayat we have a few mistakes that can be made. So the first one, which is quite important to note, is sawa'un alayhim. So the mistake made here is on. So the hamza is turned into an ayn, which is incorrect. Now I can kind of see why this is the case, because if you look on your screens now, you can actually see how the hamza and the ayn look very similar. So that is why most people, I think, make the mistake. Similar in English, how you have the letters, the lowercase I and J, which look very similar, except for the J has a little curve at the bottom. So it is quite easy to mistake them, but in this case, it is hamza, which we have said before, it's got the same properties as an alif. So it should be and then the ayn sound, which is alayhim. So it's important to note that there is a difference. Obviously, it's a bit difficult when you have a hamza followed by an ayn, because the way our throats work, it's quite difficult to shift between the two at that speed. So that's why we always say you have to read it clearly and slowly, so you can pronounce every letter correctly. The quicker you try to read it, the more mistakes can occur. So remembering that is very important. Then when we move on, we have lam. So lam is important that you take your time with this, because as you can notice, it's a meme followed by a lam. So when you are ending the you're going to have to open your mouth to go to the l sound. And what can happen when you read it quickly, it can sound as though you're doing kalkala. So you can say lam. So even though you only opened your mouth to make the lam sound, you accidentally opened up the meme sound as well a bit to make it sound like because you opened your mouth. So to avoid this, what you can do is you can try and put force on both the memes to keep your mouth closed long enough so that it doesn't sound like kalkala. So instead of lam, you can say lam. So here you've avoided the mistake that can be made with the kalkala, which should not occur with a meme. Then we have tunzirhum. So this is ikhfa, which we've talked about before. La yu'minun. Yu'minun, again, if you look carefully, it's a hamza, not an ayn. So if you say yu'minun, then that is incorrect. So we should always make sure that we are taking care of which letters we are pronouncing. One thing that I did forget to mention, actually, which is quite big, but I left it till the end because this is something that will be repeated constantly. And this is not that we've learned, but it's a mistake that is made regardless. So that is when we have kasra, fatha or dhamma on top of a letter. So this is from the very beginning when you're learning how to read Arabic. Each of the letters will have the same duration, the same length. So if I have an alif with a fatha, or a ba with a fatha, or a ta with a fatha, any of these with a fatha will have the same duration. So it would be a, ba, ta, right? For those musicians out there, you probably know you have your crotchets. So this would be, all of them are the same length.
And when you have huruf madda, or you have the signs of madda, then obviously that'll be prolonged. So like the length of 2 notes, for example. But in this case, because the hamza and the alif both have a fatha, and there's nothing else there which will prolong them, no huruf madda, no signs of madda of any sort, then we will just make them have the same length. So it should be a'anzartahum. Both of them have the same length. The mistake made here is when people say a'an. A'an is incorrect. So it's important that we take care of this. तो अब हम अगली आयत की तरफ चलते हैं जो कि आज के सबक की आखिरी आयत है। तो इसमें भी आप ये देखें कि ख़तमल्लाहु, तो इस जो खा है उसको बाज़ लोग इस तरह से अदायगी करते हैं, खा की अदायगी जो कि स्ट्रेट होनी चाहिए, वो उसको उसमें वाव का थोड़ा सा शाइबा नज़र आता है, ख़तमल्लाहु, तो वो दुरुस्त नहीं है, इसे स्ट्रेट होना चाहिए। अला ये दुरुस्त होता है। फिर कलूबिहिम, कलू नहीं है बल्कि कुलू, काफ के ऊपर फतहा नहीं है, काफ के ऊपर दम्मा है, पेश है, तो उसको कू पढ़ेंगे और फिर लू, और लू को हम लब्बा पढ़ेंगे। हरूफ मद्दा है तो इसकी सही शक्ल बनेगी अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। अब ये देखें ई हिम दोनों के नीचे कसरा है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे अभी बताया आपको, एक बराबर लंबा करना पड़ेगा। लेकिन बाज़ मरतबा गलती से या डिसबैलेंस होने की वजह से या जो दिमाग में एक चीज़ आपकी फीड हो चुकी है तो वो उसको समइहिम, तो आइन को लंबा कर देते हैं। तो इसकी सही शक्ल है समइहिम व अला अबसारिहिम, ये कलकला है। रिशावतुन वलहुम अज़ाबुन, बुन जो है ये इजहार है, तो इसे हमें क्लियर पढ़ना पड़ेगा, वाज़ेह पढ़ना पड़ेगा नून को। अज़ाबुन अज़ीम, तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इजहार जो है इसकी अदायगी थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इस जगह ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आइन है, फिर बुन, फिर आइन आ जाती है 2 मरतबा। अज़ाबुन अज़ीम, तो ये आज के सबक की हमारी आखिरी आयत थी। So for the final verse of today's lesson, we have a couple of mistakes. There aren't that many as there were in the previous one, but there are still very important ones. So at the beginning we have khatamallahu. The mistake made here is the kha at the beginning. Sometimes it's given a little curve. So instead of khatamallah, it says khwata. So the khwa is incorrect because the kha has got fatha on top of it. So we just need to say kha, khatamallahu. And then we move on to kulubihim. So kulu is correct because as you can see there's a dhamma on the kaf and on the lam. But the mistake made here is kalubihim. So pretending that there is a fatha on top of the kaf instead. Now this is incorrect because just by looking at it you can see there is a dhamma. So it's very important that whenever you do try to recite the Quran, or when you learn the Quran, you read it from the Quran and you exactly see where each of the different kasra, fatha, dhamma are, so that you pronounce it correctly the first time. Because once you create this habit of reading it incorrectly, then it's very difficult to get rid of the habit. So kulu bihim is correct. Then we move on to wa'ala sam'ihim. So ayhim, the e and the he have got the same length because, as mentioned before, they both have a kasra. There is no other sign there which will prolong it or shorten it. So they will have the same length. The mistake made here is prolonging the ayn. So sam'ihim is incorrect because there is no reason for you to prolong it. We've talked about huruf madda in depth. So if you don't see any signs of madda or any huruf madda, then we don't need to prolong it. Then we move on to abasar. So obviously kalkala, so we have to have that there. Rishavatun walahum azabun azim. Bun is important because it has to be izhar. It's not ikhfa. Again, if you need to know the letters of izhar and ikhfa, you can look at one of our previous lessons. But this would be bun azim. Again, it's difficult to have so many ayns right next to each other because, again, like I said, it's very difficult for the throat to handle the constant changes in pronunciation. So what I would say is, again, read
clearly and read slowly, because the slower you read, the less likely you are to miss any of these things out. And it comes with practice, so the reason people can read it faster is because they've been practicing for a long time. So this is the last verse, and this is where we're going to end the lesson for today. جزاکم اللہ حافظ صاحب، اور بہت بہت شکریہ شمال احمد صاحب. حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے. خدا تعالیٰ نے آپ نے قرآن پاک کا خزانہ جو آپ کے سینے میں ڈالا ہوا ہے، آپ بہت ہی احسن طریقے سے بڑے اچھے رنگ میں دوسروں تک اس کو پہنچاتے ہیں، اور آپ کے علم سے دوسرے بھی مستفید ہوتے ہیں. آئیے ناظرین، اب ہم وہ تلاوتیں سنیں گے جو ہمیں مختلف احباب کی طرف سے موصول ہوتی ہیں، اور تلاوت سننے کے بعد میں حافظ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان میں اگر کوئی تصحیح طلب چیز دیکھیں تو براہ کرم اس کی تصحیح فرمائیں. جزاکم اللہ، احسن الجزا. جی تو ناظرین، اب ہم اپنے آج کے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، جو کہ جس میں ہم تلاوتیں سنتے ہیں. لیکن تلاوت سننے سے قبل میں 2 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ یہ جو تلاوت ہے اس کے لیے آپ کہیں لکھ کے رکھ لیں کہ اگر بچہ ہے یا بڑا ہے تو اس نے جو ریکارڈنگ کر کے بھجوانی ہے وہ بڑی آہستہ آہستہ ہونی چاہیے. آواز آہستہ نہیں ہونی چاہیے، آواز آپ کی اونچی ہونی چاہیے. پڑھنے کا جو آپ کا ردم ہے، یعنی جو طریقہ ہے، جو آپ کی سپیڈ ہے، وہ آہستہ آہستہ. مثال کے طور پر والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس طرح والذین یؤمنون بما انزل الیک. یہ دیکھیں، میں آپ کو جب پڑھ کے بتاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ان قواعد کی خلاف ورزی نہیں کر رہے، یعنی ان قواعد کے بیچ میں رہ کے، اندر رہ کے اسے آپ پڑھ رہے ہیں. تو ایک تو یہ گزارش تھی. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ مجھے پہلے کیا آتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے جو پہلے پروگرام سنے ہیں ان کے مطابق میں نے اس میں تبدیلی کیا پیدا کی ہے. اب دیکھیں، میں کوئی چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد اب آگے چلتے ہیں. جب ایک بچہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ تلاوت ایک بڑا بھی سنتا ہے گھر میں، جو بھی ان کے والد صاحب ہیں یا ان کے بھائی ہیں یا جو بھی. تو وہ جب تلاوت سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو پہلے ان کی تلاوت دیکھنی چاہیے کہ کیا اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. غلطی سے مراد قواعد کی غلطی نہیں، بلکہ غلطی سے مراد یہ ہے کہ زیر زبر پیش کی غلطی. یہ غلطیاں ہوتی ہیں. میں ابھی آپ کو ایک خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے پھر آج کی تلاوت کی طرف چلتے ہیں. تو حضور نے 1987 میں غالباً جب یہ ہماری جو تحریک فرمائی وقف نو کی، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جو آباب جماعت ہیں وہ اپنے بچوں کو وقف نو میں وقف کریں. تو اس کا اصل مقصد جو اس کے بیہائنڈ تھا وہ یہ تھا، اصل جو تھا وہ یہ تھا، بچے کی تربیت تو ہونی ہے، والدین کی تربیت. تو یہ ایک نقطہ ہے اس میں کہ جب ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو اصل میں وہ دونوں طرف معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. وہ والدین کی بھی تصحیح ہو رہی ہوتی ہے، یعنی وہ کوشش کرتے ہیں، اور بچوں کی بھی. دوبارہ بتا دوں، قواعد جو ہے ان میں غلطی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھ کر پڑھنے سے مراد میری یہ ہے کہ اگر زیر زبر پیش کی غلطی ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ نہ بڑوں نے دیکھا نہ چھوٹوں نے دیکھا. تو اس کا آئندہ آپ خیال رکھیے گا. اس کا Yes, so now we're going to move on to the next section, which is where we listen to your tilawat, and then we try to see if there are any mistakes. But before we move on to those tilawat, just a small note to mention before we start. There are a couple of points. The first point is that whenever you're sending us your tilawat, we're very grateful that you are sending it to us, because then not only you but the people listening can also learn from this. But it's very important that whenever you send your tilawat in, it's very slow and clear. The reason whenever we're teaching you,
the reason we read it so clearly and slowly is so that you can understand where exactly the mistakes are made and how to avoid those mistakes. Now, unless you've been reading the Quran perfectly for a very long time, it's very difficult to read it quickly and correctly at the same time. So what we advise you is whenever you send us your tilawat, try to read it slowly and clearly so that we can see exactly where you might have gone wrong and why you might have gone wrong there. Because we don't want to continually say that it might have been wrong because you were reading too quickly. It might have been wrong because you were rushing it, right? So these kind of things we have no control over, and we can't really help you with that. So if you send it to us reading it slowly in the first place, then we can see exactly where you might be making some actual mistakes regarding the rules and regulations which we've learned. So that's the first point. The second point is that whenever you're sending us your tilawat, if it's ansar, khudam or atfal, you should always make sure to check the video again, listen to it again just to see if there are any silly mistakes. Now when I talk about silly mistakes, I don't mean about the regulations, because the reason you send it to us is so that we can understand and explain to you which mistakes you made with regards to the rules. However, there are a few things which they're not mistakes which are part of the rules, they're just mistakes which are just, I would say, they're careless mistakes, because those mistakes are made because I think you're trying to rush it, or you're just trying to because you haven't read it correctly the first time. But there are some mistakes, for example, with regards to fatha, kasra or dhamma. Those aren't mistakes that we can correct for you, because those are some things which you should already know. So when those kind of mistakes come in, then it seems a bit, it seems counterintuitive for us to tell you to correct those when those should have already been correct in the first place. So if it's a tifl sending in the video, there should be a parent or an older sibling which should have a look at the video first and make sure that those mistakes are correct first, and then we can discuss the rules and regulations later on. Otherwise, there'll just be a lot of mistakes which we'll just continually have to mention, and then that will move us away from the actual mistakes which are being made. So it's very important for you to firstly make sure that you're reading it slowly and clearly, and secondly, make sure that you check the video before you submit it so that you yourself are happy with the result. And now we can move on to the first tilawat. तो आइए अब हम पहली तिलावत सुनते हैं, जो कि पिछली मरतबा जो तिलावतें थी उनमें रह गई थी, अजीज़म हमाद अहमद की। हम तिलावत सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। जी, तो अजीज़म हमाद अहमद की हमने भी तिलावत सुनी है नाज़रीन। अब इसमें देखें कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिस चीज़ का जिक्र किया था वो इसमें वो चीज़ आ गई है कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबा, तो ये बा नहीं है, ज़ालिकल किताबू है। फिर अगली गलती है ला रैब फ़ी, ला रैब फ़ी। उसके बाद फिर है कि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि वयुकीमुनस्सलात, यू को लंबा कर दिया है, और की और मू जो हरूफ मद्दा है इनको लंबा नहीं किया। तो इसी तरह ये आगे युनफिकून तक जो है वो गलतियां यही है, मतलब कवायद की। तो वो मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि वो कवायद का जो है मसला वो हम आहिस्ता आहिस्ता, यानी हो सकता है कि जब आप सूरह बकरा पढ़ लें तो 2.5 सिपारियाँ तकरीबन, उसके बाद आपको समझ आए, ये कोई बात नहीं। लेकिन ज़ेर ज़बर पेश जो है इसकी आपको खुद देखना पड़ेगा शुरू में कि आप जो पढ़ रहे हैं, ये जो कोई आपके घर में सुन रहा है वो आपको बता रहा है, उसकी तरफ आपने तवज्जो देनी है। तो ये बातें जो है मैं यकीनन अपने दिल से कर रहा हूँ और आपकी तस्हीह के लिए, ताकि अगर कोई और आदमी सुनेगा तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी। मेरा मतलब ये है कि जो अहमदी ना हो और गैर मुस्लिम हो, तो हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ का पहले ख्याल रखना चाहिए।
So first one, thank you very much. So this was actually a tilawat which was sent last week, but unfortunately because of time we didn't get a chance to go over it. So thank you again for sending us your tilawat. I would say that there were two mistakes which were the biggest mistakes in this tilawat that you sent us. And if those two are fixed, then I think I don't think I have many problems with the tilawat. So the first one is, we mentioned it before, realizing where the kasra, fatha and dhamma, the zir zabr pesh, where they are and how they work. So one example for this is you said kitaba instead of kitabu, so it's kitabu la rayba fi. So the ba is incorrect because there is a dhamma and not a fatha. So again, this is repeated quite a bit in your tilawat, where you accidentally swap fathas and dhammas. So it's important to note that. The second mistake that I've noticed is you sometimes forget where to prolong and where to shorten. So this is part of huruf madda, and one example is when you said la rayba fi. So la rayba is incorrect because the la has to be prolonged, la rayba fi. And this is also important because when you mix it with other rules, then again it can cause a bit of an issue, which you did later on when you have wa yuqimu, so the u is shortened, the ki and mu are prolonged, but in your case you made the u longer and the ki and mu were shortened. So again, if you go over your huruf madda lessons that we have actually gone through before, then inshallah you'll be able to improve on your tilawat in this part. And one final thing was ikhfa, but again that is something that everybody requires work on. So I think other than the mistakes of kasra, fatha, dhamma, as well as the huruf madda, it was very well read. So again, if you practice those, these are small mistakes which can easily be fixed. So inshallah we look forward to hearing from you again, and hopefully you'll have improved on those mistakes. جی تو ناظرین اب ہم اگلی تلاوت کی طرف چلتے ہیں جو کہ مکرم داؤد احمد صاحب نے کی ہے، تو آئیے سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جی ماشاءاللہ داؤد صاحب نے بہت اچھی تلاوت کی ہے. میں تو اس کی یعنی اس میں گم ہو گیا تھا، لیکن وہ چونکہ بہت ہی چھوٹی تلاوت تھی، اب دل چاہ رہا تھا کہ اس کو سنا جائے، بار بار سنا جائے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور ان کی علم میں مزید اضافہ کرے. بہت اچھی تلاوت تھی، بہت زبردست. لیکن ایک جگہ مجھے ایسے محسوس ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے کانوں کی وجہ سے میں تھوڑا سا کم سن چکا ہوں. مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جہاں پر ہے نا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، تو سواء جو ہے وہ حروف اظہار ہے، یہاں ان کو کلیئر ہونا چاہیے. تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے سواء علیہم جیسے اخفا کیا گیا ہے. ادروائز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. تو میری تو خواہش ہوگی کہ یہ ہر مطلب کہ 2-3 پروگرامز میں کے بعد یعنی اپنی تلاوت جو ہے وہ بھجوایا کریں، تاکہ ہم ان سے ان کی آواز سے اور ان کے تلفظ سے محظوظ ہوں. جزاکم اللہ. So Jazakallah for sending us your tilawat. Now, mashallah, this was very, very good. It was very, very pleasing to listen to. We just wanted to carry on listening to it, but unfortunately, it's a very small tilawat.
So thank you firstly for sending us your tilawat. We did search for any mistakes that we could find. It was almost perfect, but there was one thing we did notice, and that was sawa'un alayhim. Alayhim. So the is important because it's hard. Now I think what you accidentally did was you turned it into ikhfa. So you said alayhim, which is incorrect in this case. So making sure of the izhar is very important. But other than that, I think it's very well read. And inshallah we look forward to hearing from you again. تو ناظرین اب آئیے ہم اگلی تلاوت کی طرف چلتے ہیں جو کہ مکرم مصباح قدوس صاحب ہے. تو آئیے سنتے ہیں تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جی ماشاءاللہ اچھی تلاوت کی ہے، لیکن میری یہی گزارش ہے پہلے بھی اور اب بھی کہ آہستہ آہستہ پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب اس وقت آپ سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، تو اس لیے اس کو بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں. جو غلطیاں میں نے ابھی نوٹ کی ہیں وہ اس میں کہ بلا وجہ جن حروف کو انہوں نے، بعض حروف ایسے ہیں جن کو لمبا کر لیا ہے، والذین یؤمنون، ٹھیک ہے نا، بما انزل الیک، تو یہ نہیں ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، دیکھیں کسی چیز کو بھی لمبا یعنی کیا گیا. اگر حروف مدہ ہے تو لمبا ہونا چاہیے. پھر یہ ہے یؤمنون، وہی عین کا بتایا گیا ہے. ان الذین، تو یہاں ان الذین کو اس میں اللہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس میں اللہ کی آواز گول کر کے بیان کی گئی ہے. پھر وہی غلطی جو میں نے پہلے بتائی تھی، انذرتہم، تو وہ ہے انذرتہم، تو ولاہم عذاب عظیم نہیں ہے، ولاہم نہیں ہے بلکہ ولاہم، تو اس سے پرولونگ نہیں کرنا. تو یہ آئندہ بھی آپ اس چیز کا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. So Jazakallah for sending us your tilawat as well. There were two major mistakes which we were discussing. And if you fix those two mistakes, again, I think you'll be able to read it very correctly. So the first mistake was unnecessary prolonging. And what this means is when you have letters, which we were mentioning before, how each letter will have the same length, the same duration, unless there is huruf madda there, or if there is a sign of madda. So in this case, one example here is when you said wallazina, so the na does not need to be prolonged because the na is a noon with fatha on top of it, and that's it. There is nothing there which would need you to prolong it. So making sure that you only prolong when necessary is very important. The second big mistake was unnecessary qalqala. And again, we mentioned the letters before, but again, you should probably make sure to memorize those letters and practice the surah which have those letters so that you know exactly which letters require qalqala. One example was when you said mufalihun. Mufa is incorrect. When we actually mentioned this in our lesson previously as well. So if you make sure to only do qalqala on the letters which require it, then again this will improve your reading a lot. And finally, the mistake was, we actually mentioned it in our lesson again, and this was yu'kinun. Now yu'kinun is incorrect because the hamza has the same properties as an alif, as we mentioned before, so it should be yu'kinun, and that is the important part. But other than those three, I think if we start off here, then we can move on to the harder concepts such as ikhfa, which also needed a bit of improvement. So thank you for sending us your tilawat, and inshallah we look forward to hearing from you again.
تو ناظرین آئیے ہم اب اگلی تلاوت کی طرف چلتے ہیں جو کہ مکرم ندیم خواجہ صاحب کی ہے. تو آئیے سنتے ہیں تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. جی ماشاءاللہ خواجہ ندیم صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے اور بڑی اچھی تیاری کر کے جو ہے اپنی تلاوت بھجوائی ہے آج ہمیں. ان کی تلاوت میں بھی ماشاءاللہ میں ڈھونڈتا رہا ہوں, غلطی کوئی نظر آئی مجھے. تو آخری آیت میں مجھے ایسے محسوس ہوا, وہ جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہا جو ہے اسے کلیئر اور واضح ہونا چاہیے اور اسٹریٹ ہونا چاہیے. خاتم اللہ, تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے خاتم اللہ, اس کو جیسے واو کا بھی اس میں شائبہ سا مل رہا تھا مجھے. اور اس کے علاوہ سمعیہم, عین جو ہے اس کو تھوڑا سا پرولونگ, جبکہ سمعیہم ایک برابر دونوں کو ہونا چاہیے. باقی ماشاءاللہ آپ کی تلاوت آپ کی بہت اچھی تھی, تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید اضافہ کرے. آمین. Right, Jazakallah for your specific tilawat. It's very good. So we were looking for some specific mistakes which were made, and we only found, I think it was a couple at the end, in the final verse, where firstly we have instead of khatam Allah, we ended up with khwata. We actually mentioned this in our lesson as well, how the kha should have been just a kha sound because it has a fatha. There's no need to curve it. Secondly, we have instead of ayhim, which is correct, we had ayhim, khatamallahu ala qulubihim. And I think it's important to note that every single letter, whenever you're reading, has to have the same length unless there is a huruf madda, which in this case it did not. But it did sound as though you knew that it should have been shortened, but sometimes when you're reading and you're paying close attention to it, sometimes it accidentally slips out like that. So I think that mistake was unintentional, let's just say that. So other than that, I think it was very well read, and we look forward to hearing from you again as well. So well done. تو ناظرین آئیے اب ہم چلتے ہیں آج کی آخری تلاوت کی طرف اور سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم
أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. جی ماشاءاللہ، آپ نے بھی بہت اچھی کوشش کی ہے، بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے، لیکن اس میں آپ کو سر دست یہ بتاتا چلوں کہ پہلی آیت میں جہاں جہاں پر بھی یہ آپ نے خود اب نوٹ کرنا ہے کہ اخفاء جو ہے آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا، اور اینڈ پر اس آیت کی یُؤْقِنُونَ آپ نے پڑھا ہے، جبکہ یہاں پر کوئی ایسا قاعدہ موجود نہیں ہے کہ اس کو روک کے یا جرک دے کے پڑھا جائے. تو یوقینون، یو کو پرولونگ کرنا ہے اور نون کو بھی، تو جرک نہیں دیتی. دوسرا اگلی آیت آپ کی ٹھیک ہے، اس سے اگلی آیت جو ہے اس میں وہ جو انذرتہم، اسے آپ نے پرولونگ کیا ہے. ابھی میں نے جیسے ذکر بھی کیا تھا تو یہ انذرتہم ہے، انذرتہم نہیں ہے. اور پھر اس سے اگلی آیت میں ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولا ہم، آپ نے پڑھا ہے ولا ہم نہیں ہے بلکہ ولا ہم، لام کو لمبا نہیں کرنا. یہ مطلب وہ غلطیاں جو کہ عرصہ دراز سے آپ کو پک چکی ہیں، ان کا دور کرنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں لیکن ناممکن بھی نہیں ہے. تو اس لیے اپنی کوشش جو ہے وہ آپ جاری رکھیں. آپ تمام کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اگلی ہماری کلاس میں انشاءاللہ تعالی اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 تا 13 کی انشاءاللہ تعالی تلاوت ہوگی. آپ ہمیں اپنی تلاوتیں ریکارڈ کر کے بھجوائیں، اور وہی طریقہ جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آرام آرام سے آہستہ آہستہ پڑھیں، کوئی جلدی نہیں ہے، اور کوشش کریں کہ پہلے کسی کو سنا دیں تاکہ اگر ممکن ہے کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو وہ آپ کی دور ہو جائے. قواعد کی غلطی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاکم اللہ. Right, okay, so for the final tilawat, it was quite well read. There were only a few mistakes here and there. Some of them were to do with huruf madda, so making sure, again, as we've mentioned before, if there is nothing around the letter which can make it go longer, then there is no need to prolong it, because every letter, like I mentioned before, has got the same length. Making sure that when there is even if there is a vowel with a hamza on top of it, with a jazm on top of that, that has the same pronunciation as an alif sound, not an ayn. So if you say yu, then is incorrect. It should be yuqinun, sorry. And then again, these mistakes kind of follow on. And of course, we can always talk about ikhfa again. And I think that was also a mistake which was repeated. But I think there were a few mistakes. But again, we have to talk about few mistakes so that we can improve the bigger mistakes which are there. So again, we're not here to pick out every single mistake that you might be making. And if you think that way, then we are sorry that you think that way. But we're here just to correct the few parts which could be improved quite easily, so that later on you'll automatically be able to realize any other mistakes that you are making. So thank you for joining us today, and inshallah next time we'll be looking at verses 9 through 13 of Surah Baqarah, and inshallah we look forward to listening to all of your tilawat next week as well. So thank you for joining us today. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاکم اللہ حافظ صاحب اور شمال احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. آپ اپنے قیمتی وقت میں سے یہ وقت ہمارے لیے نکالتے ہیں دوستوں کو پڑھانے کے لیے. اب ہم پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. پروگرام کے اختتام سے پہلے محترم ناظرین، میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگلی کلاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 تک پڑھائی جائے گی. ناظرین ایک بار پھر نوٹ کر لیں، اگلی کلاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 9 تا آیت نمبر 13. محترم ناظرین، آپ اپنی تلاوتیں ریکارڈ کر کے ہمیں جلد از جلد بھجوا دیا کریں تاکہ ہماری ٹیکنیکل ٹیم اسے ایڈیٹنگ کے مراحل سے گزارتے ہوئے اس پروگرام میں شامل کر سکے.
یوٹیوب چینل کے ڈسکرپشن میں ڈراپ باکس کا لنک ہے جہاں سے آپ اپنی تلاوت اپلوڈ کر سکتے ہیں، یا آپ اپنی تلاوت تعلیم القرآن واٹس ایپ گروپ میں بھی بھیج سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ قرآن کو عزت صرف ہم اونچی جگہ رکھ کے ہی نہیں دیتے اور اس کو پاک صاف جگہ پہ رکھ کے ہی نہیں دیتے، بلکہ قرآن کو عزت دینے کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے قرب و جوار میں بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔